السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو اور پیاروں، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نماز کے شرائط سیکھیں گے۔ یعنی یہ نماز کے شرائط وہ ہیں کہ نماز سے پہلے ان ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے ان بچوں سے ہم سیکھیں گے کہ بچے بتائیں کہ نماز کے اندر کتنے شرائط ہوتی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے آپ تمامی حضرات سیکھیں گے، اور نہیں بتا پائیں گے پھر ہم بتائیں گے آپ کو۔ بتائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز میں شرائط کتنی ہوتی ہیں؟ نماز میں شرائط 6 ہوتے ہیں۔ 6 ہوتے ہیں۔ نام بتائیے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نمبر 1 طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرط ہیں۔ اب بتائیے طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب یعنی نمازی کے کپڑے، نمازی کا جسم اور جس جگہ پر نماز پڑھتا ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ بے شک۔ اب بتائیے ستر عورت کا۔ ستر عورت کا مرد کے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا شرط ہے، اور عورت کے سوائے چہرے کی ٹکلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، پیر کے قدم کے تلوے نماز سے پہلے چھپانا اور نماز کے بعد بھی چھپانا شرط اور فرض ہے۔ مطلب یہ ہے، انہوں نے صحیح سے بتا نہیں پایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا ناف سے نیچے کے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپانا شرط ہے، اور عورت کا ستر مطلب اتنا کہ عورت کا چہرے کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں قدم کے تلوے، باقی سارا بدن نماز کی حالت میں چھپانا شرط ہے، اور ویسے بھی چھپانا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی چھپانا فرض ہے، مگر نماز کی حالت میں یہ 5 چیزیں کھلی رہیں گی تو کوئی دقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سی ہماری ماں بہنیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو ایسا دوپٹہ یوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے بال چمکتا ہے، دکھائی دیتا ہے، یعنی سیاہی بال چمکتا ہے دور سے۔ تو اگر نماز کی حالت میں سیاہی بال چمک رہا ہے، دکھ رہا ہے، اور باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز ادا کر رہی ہیں ہماری ماں بہنیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ نئے سرے سے پڑھیں گی، دوپٹہ ڈبل اوڑھیں یا موٹا دوپٹہ اوڑھ کر نماز ادا کریں، ہو جائے گی ان کی۔ بہرحال بال یہ چھپنا ضروری ہے، یہ نہیں چھپیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بتائیے استقبال قبلہ کا مطلب۔ کعبے کی طرف منہ کر کر ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہے کعبے کا سمت کدھر ہے تو ہم جدھر ہمارا دل جچے ہم اس طرف کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور ہم کہیں نئی جگہ اگر گئے ہیں اور ہمیں وہاں معلوم نہیں کہ قبلے کا سمت کدھر ہے، اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو شریعت میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اس کو تحری کریں، یعنی غور و فکر کریں، سوچیں، اور ہمارا جس سمت کی طرف دل جمے اس سمت کو منہ کر کے ہم نماز ادا کر لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بتانے آ گیا بعد میں، اس نے بتایا کہ آپ نے غلط سمت کی طرف نماز ادا کی، بلکہ سمت یہ نہیں، قبلے کا سمت یہ تھا، تو بہرحال جب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وقت کا مطلب بتائیے۔ یعنی وقت کا مطلب جس نماز کا وقت ہو اس کے بعد نماز ادا کرے۔ مثال کے طور پر مغرب کا ٹائم 5:29 پر شروع ہو رہا ہے، اگر آپ نے 5:29 سے پہلے نماز ادا کری تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، 5:29 کے بعد نماز ادا کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بے شک۔ اب بتائیے نیت کا۔ نیت دل کے سچے ارادے سے ہونا چاہیے۔ یعنی نیت پکے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، نیت سچی ہونا چاہیے، یعنی جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اس کی نیت ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے نماز آپ پڑھتے ہو تو اس وقت کی نیت بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں تو مغرب کی نیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ نیت کا سب سے چھوٹا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پر مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی شخص آ گیا اور کسی شخص نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے کس وقت کی نماز ادا کی، تو ہم بلا جھجک، بلا گھبرائے ہوئے
بلا جو ہے گھبراہٹ سے ہم جو ہے اس شخص کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، تو ہماری نماز ہو جائے گی. اور اگر ہم اس میں سوچنے لگے، سوچ کر ہم نے بتایا، رک گئے، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیت نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اب تکبیر تحریمہ کا مطلب، نیت باندھنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا شرط ہے. ہاں یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے اللہ اکبر کہنا شرط ہے. اور باقی جو ہم رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہیں جانے کے لیے، اور سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقال. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور ہمارے چینل مونس رضا برکاتی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں رائے ضرور دیں.